تقریر سے خوش ہو کر انہوں نے قاری احمد صاحب نے انہوں انعام سے نوازا ہے۔ محترم حضرات، یہ جو بچے آپ کے سامنے آئے، یہ جو آپ کے پیش امام ہیں اور اس مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطیب ہیں جناب قاری محمد نسیم صاحب، یہ ان کی محنتوں کا ذرا سا ایک نمونہ ہے کہ ماشاءاللہ کس طریقے سے یہ قاری نسیم صاحب آپ کے بچوں پر محنتیں کر رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو تراش کر کے ان کو ہیرا بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ دوستو، آج ہمارا حال برا ہے اور آپ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں 4 بچے ہیں اور 3 بچے بڑے ذہین ہیں تو انسان تینوں بچوں کا جو داخلہ کراتا ہے اعلیٰ یونیورسٹی کے اندر کراتا ہے، اور جو ایک بچہ کمزور ہوتا ہے توتلی زبان سے باتیں کرتا ہے، دیکھنے میں کالا کالا ہوتا ہے، اس کے لیے مدرسہ اختیار کیا جاتا ہے اور مدرسے میں اس کا داخلہ کرایا جاتا ہے۔ دوستو یقین جانیے کہ جس ناکارہ بچے کو ناکارہ سمجھ کر کے، جس بچے کو آپ نے ناکارہ سمجھ کر کے ان حضرات علماء کرام کے پاس ڈال دیا تھا، یہ راتوں رات دن بھر محنت کر کے آپ کے بچے کو تراش کر کے ہیرا بناتے ہیں۔ آگے چل کر آپ کا بچہ عالم بنتا ہے، مفسر بنتا ہے، محدث بنتا ہے اور پھر آپ کا نام روشن کرتا ہے۔ تو ان علماء کرام کی، ان حفاظ کی، ان قراء کی بڑی خدمتیں ہیں کہ انہوں نے، ان کی وجہ سے آج الحمدللہ ہمارا دین آباد ہے، قرآن کی تراجیم ہے، یہ مدرسے اور مکتب آباد ہے تو قرآن کی تراجیم اور تفاسیر ہے، ہماری مسجد آباد ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا بند کر دیا تو یقین جانیے دوستو ہمارے سامنے ہمارا جنازہ پڑا ہوا ہوگا اور کوئی ہمیں نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آج علم دین کی سخت ضرورت ہے کہ دیکھیے دینی تعلیم کوئی بری بات نہیں ہے، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کی گود میں پلنے والا بچہ انگریزی بھی پڑھے، ڈاکٹر بھی بنے، پائلٹ بھی بنے، انجینئر بھی بنے، لیکن ہم سب کے لیے جو ضروری ہے وہ ہماری دینی تعلیم ہے۔ سب سے ضروری چیز دینی تعلیم ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، ان کو حرام و حرام کی تمیز بتائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ بیٹے کسی عالم کے پاس جاؤ، پڑھو اور وہاں جا کر تم جینے کا سلیقہ سیکھو۔ تو اس لیے ہمارے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہو، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو۔ اگر ایسا حسین سنگم مل جائے تو کیا کہنے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کرائیں اور ان کو دینی باتوں کو روشناس کرائیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا الحمدللہ ہمارے درمیان میں ایک بہت عظیم شخصیت، بہت ہی بے باک مجاہد، بے باک خطیب، جن کی تقریر شوق انگیز، ولولہ خیز اور نصیحت آمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بصیرت افروز بھی ہے، اور آپ کی اٹھتی ہوئی نگاہ کو میں بہت دیر سے محسوس کر رہا ہوں۔ الحمدللہ جن کے چہرے پر پاکیزگی کا نور ہے، کہکشاں کا ظہور ہے، ادب کا سرور ہے، اور جن کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود و بدات رکھی ہے، جن سے میری مراد حضرت اقدس مولانا انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم ہے۔ برائے کرم حضرت سے درخواست ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی اور مفید باتوں سے ہم سبھی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں۔ انشاءاللہ حضرت کے بعد حضرت مولانا محمد عالم صاحب وہ بھی بہت بڑے مقرر ہیں، اور پھر ہمارے سب سے اخیر میں ہم سب کے مخدوم گرامی حضرت اقدس مولانا محمد ہاشم صاحب مدد اللہ علی، جن کی برکت سے اور جن کی دعاؤں سے آج الحمدللہ یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ آپ حضرات ان کی زیارت کر کے جائیں، ان کی دعاؤں میں شریک ہو کر کے جائیں۔ تشریف رکھیے ادب و احترام کے ساتھ۔